अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-मान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि शेख रशीद जो हैं, जब से वो वापस आए हैं चिल्ला काट के, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो 40 दिन का चिल्ला काट कर आ रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो एक इंटरव्यू दिया, मगर उसके बावजूद उसको सराहा गया पीटीआई की तरफ से, क्योंकि पीटीआई के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन फिर अचानक से शेख रशीद का एक ऐसा इंटरव्यू सामने आया और उनकी एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जिसमें उन्होंने इमरान खान को लानती तक का लफ्ज़ बोल डाला। वो तो सारी चीज़ें आज सबूत के साथ मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन साथ ही अब इमरान खान के एक वकील का दावा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शेख रशीद जो हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ है, उनके ऊपर चूहे छोड़े गए हैं, उनको थप्पड़ मारे गए हैं, उनको चपेड़े मारी गई हैं। तो ये खबर के पीछे क्या हकीकत और क्या सदाकत है, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कि शेख रशीद साहब जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि वो शादीशुदा नहीं है बकौल उनके, और उन्होंने अब अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया है। अपने दुनिया से जाने के बाद अपनी जायदाद और उनकी पार्टी, जो एक सीट की पार्टी है, उसको कौन संभालेगा, उसका ऐलान भी उन्होंने कर दिया। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ जाते जाते शेख रशीद काफ़ी ज़्यादा दिल बर्दाश्ता दिखाई दिए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने बाप से नफरत करते थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी माँ बचपन ही से उनको नशा देती थी। उनकी माँ जो उनको नशा देती थी वो एक जेलसी की वजह से था, क्योंकि शेख रशीद अपने बहन भाइयों से जेलस होते थे। उसकी वजह से उनसे जान छुड़वाने के लिए उनकी वालदा जो है वो उनको अफीम खिलाती थी। ये लफ्ज़ बोले हैं उन्होंने। ये सारी कहानी क्या है, ये सारा फसाना क्या है, ये सब कुछ आज के वीडियो में मैं आपके सामने रखती हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेख रशीद साहब जो हैं जेल में जाने से पहले तक या पकड़े जाने से पहले तक किस तरह की बातें किया करते थे। वो कहा करते थे कि हथकड़ी उनका जेवर है, जेल उनका ससुराल है और मौत उनकी महबूबा है। ये वही शेख रशीद है जो कहते थे जला दो, मार दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो। क्या कहा करते थे, जरा मुलाहिजा फरमाइए। मार दो, जलाओ, गिराओ, सारे मुल्क में आग लगा दो, इस मुल्क को आग लगा दूंगा, इस असेंबली को आग लगा। जी तो जनाब आपने सुना कि शेख रशीद साहब क्या कुछ कहा करते थे। और ऐसे में अब लतीफ़ खोसा जो हैं, जो इमरान खान के वकील हैं, उनका एक बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया है कि शेख रशीद ऐसे ही बदल नहीं गए हैं, बल्कि शेख रशीद के ऊपर जेल में बहुत बुरी गुजरी है। शेख रशीद के साथ क्या क्या कुछ हुआ है जेल में, इसके बारे में मैं आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताने वाली हूँ कि शेख रशीद जो हैं उनके बारे में लतीफ़ खोसा ने क्या दावा किया है। यहाँ पे आपको बता दूँ कि उन्होंने कहा, लाहौर के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ खोसा बात कर रहे थे। और बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब अभी शेख रशीद लापता नहीं हुए थे, होने के दौरान उन पर तशद्दुद किए जाने का जो इल्ज़ाम है उन्होंने आयद किया। उन्होंने कहा कि लतीफ़ खोसा ने कहा कि शेख रशीद क्या बताएं लोगों को, अब वो क्या बताएं कि उनको चपेड़े मारी गई। लफ्ज़ थप्पड़ को उन्होंने चपेड़े बोला। उन्होंने कहा जी चपेड़े मारी गई और उनके मुंह पर काला कपड़ा डाला गया, फिर उनको घसीट के ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शेख रशीद जिस सेल के अंदर बंद थे वहाँ पर चूहे छोड़े गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भिन बनाती थीं। और उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस में जेल में नहीं रखा जा सकता और आईने पाकिस्तान शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम करता है। अब शेख रशीद के बारे में उन्होंने जब ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो उन्होंने कहा कि शेख रशीद जो हैं उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरासा किया जाता रहा और उसके बाद उनको एक नामालूम मकाम पर भेज दिया गया। अब ये जो नामालूम मकाम है, इससे मतलब उनका जो था वो था एस्टैब्लिशमेंट की तरफ उनका इशारा था। जबकि अगर शेख रशीद के बयानात का जायजा लें तो शेख रशीद अपने मुंह से ये बात कर चुके हैं कि जब तक वो जेल में थे तब तक तो शायद उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो भी गंदगी की वजह से, लेकिन शेख रशीद ने ये बात वाजे की कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया। शेख रशीद ने यह भी कहा कि जब वो नामालूम मकाम पर चिल्ला काट रहे थे, मतलब उनका इशारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया, कोई नारवा सलूक नहीं किया। यहाँ तक कि तहज्जुद के वक्त जब मैं नमाज पढ़ने के लिए उठता था तो मुझे गर्म पानी तक भी वहां पर दिया जाता था, प्रोवाइड किया जाता था। तो लतीफ़ खोसा जो है वो किस बुनियाद पर फिर ये बात कर सकते हैं जब शेख रशीद अपने मुंह से आकर कह रहे हैं कि उनके साथ कोई नारवा सलूक जो है वो नहीं किया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद जो हैं उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना सिर्फ वकला के साथ बाहर बात की, बल्कि शेख रशीद ने ये भी कहा कि 9 मई का प्रोग्राम जिसने भी किया और करवाया वो लानती था।
یعنی ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا. یہاں پر میں آپ کو بتا دوں راولپنڈی کے اندر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رشید نے ابھی گزشتہ 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ لال حویلی جو ہے وہ ان کی ذاتی ملکیت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لال حویلی کو تالے پڑے ہوئے ہیں. جب سے وہ غائب ہوئے تھے، چلا کاٹ رہے تھے، تب سے لال حویلی کے باہر جو ہے اس کو تالے کو بھی لال کر کے لال سیل لگا دی گئی ہے. تو اب انہوں نے کہا کہ میرے والدین اور بھائیوں کے جنازے بھی یہاں سے اٹھے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ سی پی او کو پتا ہے کہ 17 ستمبر سے 22 اکتوبر تک میں ان کے پاس تھا، ان کو پتا ہے کہ میں کہاں تھا. یعنی ان کا اشارہ ہے کہ میں بیچ بیچ میں جہاں جہاں بھی گیا ان کو سب کچھ پتا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کا وزن جو ہے وہ 30 کلو کم ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ آج کے دن جو کوٹ وہ پہن کر آئے ہیں وہ ان کے کالج کے زمانے کا کوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ 5 اکتوبر کے کیس میں گرفتاری مطلوب ہے اور کال کریں، اسی وقت میں تھانے میں آ جاؤں گا. میرے ڈرائیور اور ملازمین کو برائے مہربانی گرفتار نہ کریں. انہوں نے کہا کہ میرے جو ملازمین ہیں وہ 30 ہزار تنخواہ لیتے ہیں، وہ چھوٹے لوگ ہیں، آپ ان کو گرفتار نہ کریں. ہم نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ رشید. اور وہ کہتے ہیں کہ 9 میں جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا، جنہوں نے بھی کیا تھا وہ غلط کیا تھا اور وہ لانتی تھے. یعنی یہ ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اشارہ ان کا عمران خان کی طرف ہے. انہوں نے کہا کہ چلے نے نیا شیخ رشید مجھے بنا دیا ہے، اور تہجد کے وقت بھی مجھے گرم پانی ملتا تھا. یہ کہا شیخ رشید نے. جبکہ لطیف کھوسا جو ہیں وہ اتنے غلط اور سراسر الزامات لگا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا بڑا الزام لگ سکتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو پھر اپنے طریقے سے لطیف کھوسا کو جو ہے وہ سیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے اتنی بڑی بات جو ہے وہ شیخ رشید کے بارے میں کر سکتے ہیں. دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ رشید کے بارے میں ہمیشہ سے لوگ کنفیوزڈ رہے. کچھ لوگ کہتے تھے وہ سنگل ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی. کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ شادی کر چکے ہیں، اس کو ریویل نہیں کرتے ہیں. تو اب فائنلی شیخ رشید جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بھانجے جب بھتیجے جو بھی ان کے ہیں راشد شفیق، ان کو انہوں نے اپنا جانشین مقرر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کی ایک جماعت کی پارٹی ہے، اور ان کی ایک جماعت کی پارٹی ان کے جانے کے بعد جو ان کا جانشین ہوگا وہ راشد شفیق ہوگا. کیا کہا شیخ رشید نے؟ خود ہی سن لیجئے. میں راشد شفیق کے ساتھ یہ ویڈیو پیغام جاری کر رہا ہوں. آج سے میں راشد شفیق کو میں لاوارث آدمی ہوں اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتا ہوں، اور جو میرا سیاسی فیصلہ ہے وہی راشد شفیق کا سیاسی فیصلہ ہے. راشد شفیق میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، اور ہم عظیم فوج کے ساتھ ہیں، اور ہم 9 مئی کے واقعے کی دونوں باپ بیٹا مذمت کرتے ہیں. اور میں یہ واضح اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کیونکہ میں دونوں نشستوں سے قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ رہا ہوں، اور راشد شفیق اس کا ایک حصہ ہے اور میرے ساتھ ہے. جی تو جناب آپ نے سنا کہ شیخ رشید کا کیا بیان آیا ہے، اور اب شیخ رشید کے ایک انٹرویو کے بارے میں بات کروں گی جو کہ بہت زیادہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے، جس میں شیخ رشید نے یہ کہا کہ وہ اپنے والد جو ہیں ان سے ہمیشہ ڈسٹینس پہ رہے. ان کو اپنے والد کے ساتھ بات چیت کرنا یا ان سے کلوز ہونا بالکل بھی پسند نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی ہمیشہ ایک ڈسٹنس، ایک دوری پہ رہے. یہی وجہ ہے کہ آج تک وہ اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں رکھتے ہیں، ان سے کوئی ان کا محبت کا رشتہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں شروع سے ہی اپنی والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اور اب میں اپنی والدہ کو لے کر اتنا پوزیسو تھا کہ بڑے ہونے تک، جوان ہونے تک بھی میں اپنی والدہ کے ساتھ سویا کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ میرے باقی بہن بھائی بھی پوزیسو ہو جایا کرتے تھے محض اس بات پہ کہ میں اپنی والدہ کی جان نہیں چھوڑتا تھا. تو میرے بہن بھائی جب میری والدہ کے پاس آتے تھے تو میں جیلس ہو جایا کرتا تھا، یا میں انسیکیور فیل کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری والدہ جو ہیں وہ وقتی طور پہ مجھے تھوڑا دور کرنے کے لیے افیم کھلا دیا کرتی تھیں، جو کہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ والدہ جو ہیں وہ نشے کا استعمال جو ہے وہ شیخ رشید کو بچپن سے کروانا شروع ہو گئی تھیں، جو کہ بڑی حیران کن بات ہے. اور اس سے بھی زیادہ بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ شیخ رشید نے کھلے عام ایک انٹرویو کے اندر یہ بات کر دی. شیخ رشید نے یہ بھی کہا کہ میں شروع ہی سے بہت سلیکٹیو رہا ہوں، اور اسی لیے میں اپنے رشتوں کو بہت سوچ سمجھ کر سلیکٹ کرتا ہوں. میں نے صرف اپنے رشتوں میں اپنی ماں کو سلیکٹ کیا تھا، بہن بھائیوں اور والد کو ریجیکٹ کر دیا تھا. شیخ رشید نے کیا کچھ کہا سنیے انہی کی زبانی. باپ کے ساتھ میری اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی، باپ کو میں نے زیادہ زندگی میں لفٹ نہیں کرائی. کیا وجہ؟ پتہ نہیں، یہ سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کہ میں اپنے باپ کے قریب نہیں گیا اتنا. اور ماں سے بہت زیادہ محبت اور والد سے دور. ماں سے اتنی محبت تھی جی کہ جو بعد میں میرے بہن بھائی ہوئے تو میں ان کو سونے نہیں دیتا تھا اس کے ساتھ. اچھا، اتنی اٹیچمنٹ تھی. میں میں بہت بڑا اس کے ساتھ سوتا رہا، میں لاتے مارتا تھا یہ نئے بچے جو ہوئے بعد. اسی لیے ابھی تک میری کسی بہن بھائی سے اتنی بنتی نہیں ہے. اس وقت بھی میں ان کو مارتا تھا. تو پھر ماں فیم شفیم دے کے سلا دیتی تھی کہ بھئی یہ
سو کتنا یاد کرتے ہیں آپ؟ کچھ بھی نہیں جی، دنیا میں تو ویسی لوگ باتیں کرتے ہیں، ماں کو یاد تو زیادہ تو میرا خیال ہے بیٹیاں کرتی ہوں گی. کیوں؟ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتائیے کہ لطیف کھوسا کہتے ہیں کہ شیخ رشید پہ تشدد ہوا، چوہے چھوڑے گئے، چپیڑے ماری گئیں، جبکہ شیخ رشید یہ کہتے ہیں کہ مجھے تہجد کے وقت بھی گرم پانی دیا جاتا رہا، میں صرف چلا کاٹ کر آیا ہوں. اور تیسری طرف شیخ رشید نے کہا کہ 9 مئی کا پروگرام کرنے والے لانتی لوگ تھے. اب ان تینوں سٹیٹمنٹس کو اگر آپ ملائیں تو اس کے اوپر اپنا رد عمل آپ نے دینا ہے، کیونکہ میرا کام تھا تینوں باتیں ریفرنس کے ساتھ نیوز آپ تک پہنچانا. اور ساتھ ہی ساتھ شیخ رشید نے اپنی فیملی کو لے کر، اپنے بہن بھائیوں کو لے کر، اپنی والدہ کو لے کر اور اپنے والد کو لے کر جو خلاصہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے. اور یہ بھی بتانا ہے کہ کیا شیخ رشید نے اپنا جانشین مقرر کر کے صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.